قوت کہربائی یا برق یا بجلی۔ مکتبوں میں بعض لڑکے یہ کھیل کھیلا کرتے ہیں کہ کبوتر یا کسی جانور کا تازہ پر لے کر اس کو تختی یا سلیٹ پر رکھتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے ان کی ڈنڈی دبا کر دوسرے ہاتھ کی انگلیاں جلدی جلدی اس کے اوپر چند بار رگڑتے ہیں۔ ایسا کرنے سے پر کا رواں کھل جاتا ہے۔ اس وقت ایک باریک سوت کا ٹکڑا تھوڑی دور سے اس پر کو دکھائے تو وہ دوڑ کر اس کو چمٹ جاتا ہے۔ اگر اس حالت میں پر کو دیوار سے لگا دے تو اس کا ہر ایک ریشہ دیوار کو پکڑ لیتا ہے۔ تم شیشے کو اون کے کپڑے یا خشک ہاتھ پر رگڑ کر سوت یا کاغذ کا ہلکا سا ٹکڑا اس کے قریب لاؤ تو وہی تماشا نظر آئے گا جو پر کے رگڑنے سے نظر آیا تھا۔ یہی قوت مقناطیس میں ہوتی ہے جو لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تم یہ تماشا دیکھ کر غالباً تعجب کرو گے کہ یہ کیسا طلسم اور کیسا شعبدہ ہے۔ حقیقت میں نہ تو یہ طلسم ہے اور نہ شعبدہ، بلکہ ایک قدرتی خاصہ ہے جس سے تم ناواقف ہو۔ اس کو قوت کہربائی یا برق یا بجلی کہتے ہیں۔ اہل تحقیق نے دریافت کیا ہے کہ زمین و ہوا اور تمام اشیاء کے اندر جو ان میں ہے ایک نہایت لطیف چیز پھیلی ہوئی ہے، لیکن ہر چیز میں وہ ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ بعض چیزوں میں کبھی کبھی اس کا جلوہ بڑی چمک دمک سے نظر آتا ہے۔ برق کے خواص میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر وہ ایک شے میں زیادہ اور دوسری میں کم ہو اور وہ دونوں چیزیں متصل ہو جائیں تو فوراً ایک میں سے نکل کر وہ دوسری میں داخل ہوتی ہے تاکہ دونوں جسموں میں اس کی مقدار مساوی ہو جائے۔ جب اس کی موج رواں ہوتی ہے تو ایک چیز سے دوسری میں سرایت کرتی ہے۔ اس وقت ایک تیز روشنی اور مہیب آواز پیدا ہوتی ہے۔ دو ایسے بادل جن میں برق کم و بیش ہو جب قریب ہوتے ہیں تو تم چمک اور کڑک معلوم کرتے ہو۔ جس وقت بجلی ابر سے زمین کی کسی چیز میں یا زمین کی چیز سے بادل میں داخل ہوتی ہے تو یہی تماشا اس وقت بھی ظہور میں آتا ہے۔ اس قوت کی خاصیتیں زیادہ تر اسی صدی میں دریافت ہوئی ہیں اور ان کے معلوم ہو جانے سے چند ایسی مفید اختراعات ہوتی ہیں جو انسان کے بغایت کارآمد ہیں۔ تار برقی کا سا جال جواب دنیا کے اکثر حصوں میں پھیلا ہوا ہے اور جس کے ذریعے سے دم دم کی خبریں دور دراز ملکوں کی معلوم ہو جاتی ہیں، وہ اسی قوت کی برکت کا ظہور ہے۔ ایک اور آلہ ایجاد ہوا ہے جس کی وساطت سے سینکڑوں کوس تک آواز پہنچ جاتی ہے اور باہم بات چیت ہو سکتی ہے۔ ایک اور آلہ ہے جس کے وسیلے سے آدمی کے الفاظ جنسیہ محفوظ رہتے ہیں۔
جب چاہو اس میں سے وہی بات سن لو جو برسوں پہلے کہی گئی تھی۔ بعض بیماریوں کے معالجے میں بھی قوت برق سے کام لیا جاتا ہے۔ غرض قدرتی خزانے انہی معمولی چیزوں میں دبے پڑے ہیں جس قدر انسان ان سے وقوف و شعور حاصل کرتا ہے، اسی قدر فیض و فائدہ اٹھاتا ہے۔ سبق نمبر 17 کے الفاظ معنی: خاصہ صفت عدد، خاص خاصیتیں، اختراعات ایجادات، معالجہ علاج، طلسم جادو، لطیف نرم شفاف نازک، مساوی برابر یکساں، غایت انتہا، سرایت سما جانا، شعبدہ دھوکہ، برق بجلی، مہیب بھیانک، بجنسیہ ہو سہو ہو بہو اسی طرح، وساطت وسیلہ ذریعہ، فیض فائدہ۔ سبق نمبر 16 کے الفاظ معنی: